السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرد کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی اہمیت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شیطان پر۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جب کھلا دشمن کہا ہے تو پھر یہ کھلا دشمن ہے، لیکن ہم نے دشمن کی نوعیت کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایسا امیج ہوتا ہے دشمن کے بارے میں کہ وہ ہر وقت غصے میں ہے اور ایسے ماتھے پہ بل بنائے بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں، دشمن کی چالیں بڑے بڑے عجیب رنگوں میں ہوتی ہیں اور اس کے سارے رنگ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا ایک رنگ آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ کسی دیہاتی علاقے میں ایک بندہ رہتا تھا، وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ اچھا، ایک دن سردیوں کا موسم تھا، بارش ہوئی تھی، باہر کافی کیچڑ تھا بارش کی وجہ سے۔ تو وہ فجر کے وقت اٹھا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے باقاعدہ وضو کیا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد تھوڑی سی دور تھی، مطلب 1 ایکڑ سے بھی کم فاصلہ تھا، اتنی دور تھی۔ اب جب وہ گھر سے نکلا، تھوڑا سا آگے گیا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ وہ واپس آیا، اس نے دوبارہ پھر غسل کیا، وضو کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر نماز کے لیے نکلا۔ پھر تھوڑا سا اور آگے گیا، پھر پاؤں پھسلا، پھر گر گیا۔ وہ پھر واپس آیا، پھر غسل کیا، پھر وضو کیا، لباس تبدیل کیا اور پھر چل پڑا۔ پھر آدھے سے زیادہ سفر کر چکا تھا، پھر گر گیا۔ 3 دفعہ وہ ایسے ہی نکلا، ایسے ہی تیاری کر کے، اور 3 دفعے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ وہ پھسل کے گر گیا، اور ہر دفعہ اس نے باقاعدہ غسل، وضو اور نئے لباس کے ساتھ پھر نماز کے لیے جانا چاہا۔ اب وہ جب یہ کر چکا، اب 4تھی دفعہ تھی، تو اس نے یہ سارا کچھ کیا، وضو، غسل اور لباس تبدیل۔ تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو اندھیرا تھا تھوڑا تھوڑا، تو ایک برگزیدہ بندہ، ایک بارش، ایک اچھا سا انسان، اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا، وہ لے کے باہر کھڑا تھا۔ تو یہ بندہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ وہ پوچھتا تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم پہلے 3 دفعہ گر چکے ہو، تم نماز کی طرف جا رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ تم بار بار گر جاتے ہو، تمہیں روشنی کی کمی ہے شاید، تو میں یہ روشنی کرتا ہوں، تم دیکھ دیکھ کر پاؤں رکھنا تاکہ تم نماز پڑھ سکو۔ میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، تم جاؤ نماز پڑھو، اور جب نماز پڑھ چکو گے، پھر جب واپس آؤ گے تو پھر میں تمہیں گھر بھی پہنچاؤں گا۔ وہ کہتا ہے مہربانی آپ کی، بہت شکریہ کہ آپ میرے بارے میں اتنا اچھا سوچتے ہیں۔ تو اب وہ جو بزرگ بندہ تھا، اس کے ہاتھوں میں چراغ ہے، وہ ایسے لے کے آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے یہ نمازی دیکھ دیکھ کے پاؤں رکھ رہا تھا کہ اب نہ پھسلوں، اور وہ صحیح بحفاظت مسجد تک پہنچ گیا۔ اور اب وہ بزرگ بندہ ادھر ہی کھڑا ہو گیا، یہ مسجد کے اندر چلا گیا، اندر جا کے اچھے طریقے سے نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو پھر واپس آیا، دروازے کے باہر وہی کھڑا تھا بندہ، وہ بزرگ۔ اب وہ اس کے ساتھ اس کے گھر تک آ رہا ہے، اور وہ رستے میں اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں اور میری اتنی خدمت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ بندہ کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ شیطان مجھے نماز کی طرف لے کے جا رہا ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے کہ میں گر کے پیچھے نہ ہٹ جاؤں، نماز پڑھنے کے لیے مجھے لے کے جا رہا ہے۔ حیرانگی والی بات ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم تو شیطان ہو، تم تو نماز سے روکتے ہو، تو تم مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ جب تم پہلی دفعہ نماز کے لیے نکلے تھے اور پھسلے تھے، تو پھر واپسی آ کے جب تم نے دوبارہ غسل کر کے وضو کر کے لباس بدل کے جب تم نکلے، تو تمہارے اپنے جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ تھے وہ سبھی معاف ہو گئے تھے۔ پھر جب تم دوسری دفعہ پھسلے اور پھر دوبارہ تم نے وضو غسل لباس تبدیل کر کے نماز پڑھنا چاہی اور نکلے، تو تمہارے پورے خاندان، ننیال ددیال سسرال، سب جتنا بھی تمہارا خاندان ہے، سبھی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے۔ اور جب تم تیسری دفعہ پھسلے اور دوبارہ پھر وہی وضو غسل لباس کی تبدیلی کر کے پھر نماز پڑھنے کے لیے نکلے، تو اللہ نے تمہارے پورے علاقے کے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں میرے نوٹس میں تھی کہ یہ تو ایک بندہ ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے گناہ سارے بخشوا لیے، پھر اپنے پورے خاندان کے، پھر اپنے سارے علاقے کے بھی بخشوا لیے۔ تو اگر ایک دفعہ اور ایسا حادثہ ہو گیا تو یہ تو پوری دنیا کے ہی گناہ نہ معاف کروا لے۔ اس لیے میں آیا ہوں، میں تمہارے لیے چراغ لے کے آیا، تمہیں روشنی دی تاکہ تم گرو نہیں، بحفاظت مسجد تک پہنچو، نماز پڑھو۔ کیونکہ تم جب گرتے ہو، گر کے دوبارہ پھر نماز کے لیے آتے ہو نا، یہ تمہارا انداز، یہ تمہاری ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے بدلے وہ تمہارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سبھی لوگوں کے، پوری دنیا کے لوگوں کے گناہ کہیں تم معاف نہ کروا لو، اس لیے یہ میں نے کیا ہے۔ تو تم کیا سمجھ لو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں؟ نہیں، میں تو انسانوں کا دشمن ہوں، کھلا دشمن ہوں، اللہ نے تمہیں بتایا ہوا بھی ہے میرے متعلق۔ تو یہ اسی دشمنی کا ایک انداز ہے، ایک رنگ ہے کہ میں ان کے گناہوں کو کوئی بخشش نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو سزا دلواؤں گا۔ تو یہ کہانی سن کے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ کس کس انداز میں، کس کس روپ میں، کس کس طریقے سے اتنا بہترین دوست بن کے آپ پہ وار کرتا ہے، آپ پہ حملے کرتا ہے اور آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اپنے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہر عمل پہ ہم نظر رکھیں، گہری نظر رکھیں، اپنا احتساب کریں، کہیں ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہو وہ اسی کی چال نہ ہو اور ہم اس کی چال میں پھنسے ہوئے نہ ہو۔ ہر لحاظ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی چیز پڑھو، کوئی تلاوت کرو، کوئی کام کرو نیک، تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھو۔ اور بالخصوص جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تب یہ چیز لازمی پڑھو، کیونکہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا مفہوم و تشریح بھی عقل و شعور میں اترتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ یہ خناس کے ذریعے یہ کچھ غلط مفہوم بھی اتارتا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو پھر جو اللہ کی طرف سے نزول ہوگا، الہام ہوگا، وہی ہم تک پہنچے گا، اس کے وسوسے سے ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ آپ کا کھلا دشمن ہے اور ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس سے بچنے کی۔ یہ کسی روپ میں بھی آپ پہ حملہ کر سکتا ہے۔ امید ہے اس کی چال کی نوعیات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا، مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور دیکھتے رہیں حقیقت کی اینک۔ اللہ حافظ۔